بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اس ویڈیو میں در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ایک بیش بہا خزانہ یعنی معلومات کا ایک بیش بہا خزانہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے مسلمان بھائیوں، عالمی نظام خلافت ایک اٹل حقیقت ہے، یعنی تمام دنیا میں مسلمانوں کی حکومت اور اسلام کی بالادستی ہونا ہے۔ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، یہ ایک دن ہو کر ہی رہے گی اور اس میں کسی بھی صاحب ایمان کو کوئی شک، کوئی شبہ اور کوئی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی ابتدا کیسے ہوگی؟ جان لیجئے کہ اس کے بارے میں محققین کے ہاں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ سوچنا ہے کہ کیا یہ ایک ہی بار میں ہو جائے گی، یعنی پوری دنیا میں اسلامی خلافت کیا ایک ہی وقت میں آ جائے گی؟ تو یاد رکھیں کہ یہ کوئی علاقائی خلافت نہیں بلکہ عالمی خلافت کی بات ہو رہی ہے۔ تو عالمی خلافت ابھی تو کبھی بھی پوری دنیا میں رونما نہیں ہوئی۔ خلافت راشدہ کی بات کی جائے تو وہ بھی عالمی خلافت نہیں تھی، گو کہ خلافت راشدہ کے وقت دنیا کے بڑے علاقے مسلمانوں کے قبضے میں تھے، لیکن اس وقت بھی مسلمانوں کے پاس پوری دنیا کی حکمرانی نہ تھی۔ اس وقت خلافت راشدہ میں ہندوستان شامل نہیں تھا، چین بھی شامل نہ تھا، یورپ بھی شامل نہ تھا۔ پھر خلافت راشدہ کے بعد جو دور ملوکیت شروع ہوا تو اس میں بھی پورا عالم اسلام ہی خلیفہ وقت کے ماتحت تھا۔ بعد میں خلافت عثمان میں اور فاطمین کی خلافت میں اور آل عثمان کی خلافت میں تو عالم اسلام بھی مختلف حصوں میں بڑھ چکا تھا، کوئی مانتا تھا جبکہ کوئی نہیں مانتا تھا۔ لہٰذا جو لوگ یہ قیاس کرتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں خلافت اسلامیہ قائم ہو جائے گی، تو ان کے لیے سب سے بڑی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اگر ایک دم سے اسلام کی خلافت قائم ہو سکتی ہوتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ضرور ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ملک میں حضور نے اسلامی حکومت قائم کر دی جسے جزیرہ نما عرب کہا جاتا ہے۔ یہاں اسلامی خلافت قائم ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خلیفہ ہوئے، اور اس کے بعد آپ کے خلفائے راشدین نے پھر اس کو وسعت دی۔ مشرق، مغرب اور شمال کی جانب صحابہ اکرام کی افواج کے 3 گروہ نکلے۔ ایک عراق کو فتح کرتے ہوئے ایران میں پہنچ گیا، اور پھر یہاں سے خراسان میں، دوسرا شام فتح کرتے ہوئے اور دوسری کئی فتوحات لیے ہوئے افریقہ میں داخل ہوا اور اٹلانٹک تک پہنچ گیا، جبکہ تیسرا گروہ سیدھا شمال میں گیا۔ لیکن یہ زیادہ دور نہیں جا سکتا تھا کیونکہ آگے ایشین پہاڑی علاقے آ گئے تھے جسے کوہ کاف بھی کہا جاتا ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اس زمانے میں یہ علاقہ ناممکنات میں سے ایک تھا، لہٰذا وہ وہاں آ کر رک گئے۔ لہٰذا محققین کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ اب بھی کچھ ایسے ہی ہوگا کہ خلافت کا سلسلہ کسی ایک جگہ سے شروع ہوگا اور پھر چلتے چلتے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے کر ہی رہے گا، اور اس کے سوا کوئی دوسرا طریقہ کار ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں خلافت کا قیام ہو سکتا تو کوئی شک نہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے ہو چکا ہوتا۔ تو پیارے ناظرین، اب سوچنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وہ کون سا مقام ہوگا جہاں سے خلافت کا آغاز ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ بات پورے ایمان اور یقین کے ساتھ سمجھ لیجئے کہ پوری دنیا میں خلافت کا قیام ہوگا اور ضرور ہوگا۔ اس بات میں جو بھی شک کرے گا اس کا ایمان کمزور اور مشکوک ہے۔ یہ گلوبل ہوگا، یعنی پوری دنیا میں ہوگا، لیکن یہ کہاں سے شروع ہوگا؟ اس میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں، یعنی اس میں اختلاف کی گنجائش موجود ہے۔ پیارے ناظرین، اب اس سلسلے میں 2 احادیث ملتی ہیں کہ جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس خلافت کے دور کا آغاز اس خطے سے یعنی مشرقی خطے سے ہوگا، یعنی عرب کے مشرق کی جانب کے کسی ملک سے ہوگا۔ پھر سے کہتا ہوں کہ یہ احادیث ایک خزانہ ہے، کاش کہ یہ احادیث ہر ایک مسلمان کے دل و دماغ پر نقش ہو جائیں۔ ان احادیث میں ہندوستان اور خراسان یعنی موجودہ افغانستان کا ذکر ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرق کی جانب سے وہ فوجیں نکلیں گی، یعنی وہ لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم کریں گے۔ یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر بھی بعد میں کریں گے۔ فی الحال نوٹ کر لیجئے کہ مہدی کے آنے سے پہلے لازماً کسی مشرقی علاقے میں خلافت کا وہ نظام قائم ہو چکا ہوگا، تبھی وہاں سے فوجیں نکلیں گی۔ ناظرین کرام، اب یہ بھی جان لیتے ہیں کہ یہ مشرق کون سا ہے۔ عرب کے مشرق میں دیکھیں تو آپ کو ایران بھی نظر آئے گا، افغانستان بھی ہے اور پاکستان بھی ہے، اور اگر اسے اور توسیع دیں
تو ہندوستان بھی ہے، تو یہ علاقے عرب کے مشرقی علاقے ہیں، لیکن ان علاقوں میں سے کسی علاقے سے وہ فوجیں جائیں گی تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ان علاقوں میں سے کسی ایک پر پہلے سے ہی نظام خلافت قائم ہو چکا ہوگا اور وہاں سے فوجیں جائیں گی جو کہ جزیرہ نما عرب کے علاقے میں مہدی کی حکومت قائم کریں گی۔ پیارے ناظرین، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی جو آپ نے ابھی پڑھی اور سنی ہے، لہٰذا اب دوسری حدیث بھی جان لیجئے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے اٹھائے فوجیں آئیں گی اور ان کا رخ کوئی بھی موڑ نہیں سکے گا، کوئی بھی ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے، یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب کر دیں گے۔ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کو کہتے تھے اور یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی اور یہاں پر معبد سلیمانی اور ہیکل سلیمان قائم ہوا۔ پھر یہ یروشلم ہی رہا اسلامی تاریخ میں، یہاں تک کہ سن 70 عیسوی میں جب ٹائٹس رومی جنرل نے اس کو گرایا، ختم کیا، سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا اور یہاں سے یہودیوں کو طاقت کے زور پر نکال دیا اور پھر یہاں پر کوئی یہودی باقی نہیں رہا، تب اس نے یہ علاقہ بالکل تہو بالا یعنی برباد کر دیا۔ تو اس کے تقریباً 150 سال کے بعد رومن بادشاہ ہیڈریان نے اس علاقے کو دوبارہ سے آباد کیا، یہاں تک کہ 150 سال تک یہ علاقہ بالکل بنجر اور غیر آباد پڑا رہا، اور پھر جب ہیڈریان نے اس علاقے کو آباد کیا تو اس کا نام ایلیا رکھا۔ اس وقت یروشلم نام نہیں تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس علاقے کا نام ایلیا تھا۔ اس تمام واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت یروشلم مسلمانوں کے قبضے سے نکلا ہوا تھا، آج بھی نکلا ہوا ہے اور ایک بار پہلے بھی نکلا تھا۔ سن 1099 عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلا تھا۔ اس وقت عیسائی بحری قزاقوں نے آ کر اس کو قبضے میں لیا تھا اور لاکھوں مسلمانوں کو انہوں نے شہید کر دیا تھا۔ تو اس کو 1187 عیسوی میں واپس لیا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی نے، جو کہ ایک کرد مجاہد اسلام تھا، کیونکہ اس وقت عرب کھوکھلے ہو چکے تھے اور انہوں نے اسے کھو دیا تھا اور واپس نہیں لے سکے تھے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ عرب لوگ 400-500 سال کی طویل حکومت کرنے کے بعد اپنی عیش پرستی میں اس قدر محو ہو چکے تھے کہ اب ان میں سکت نہ تھی کہ وہ اس علاقے کو واپس لے سکتے، لہٰذا واپس لینے والا گرم کرد خون تھا اور وہ صلاح الدین ایوبی تھا۔ گویا کہ اب یوں سمجھ لیجئے کہ 88 برس تک وہاں ایلیا یعنی یروشلم میں عیسائیوں کا قبضہ رہا تھا، اور اب 1967 میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے اور اس قبضے کو 88 نہیں تو 58 برس تو ہو چکے ہیں۔ لیکن مورخین کہتے ہیں کہ اب پھر سے وہ دور آئے گا کہ پھر سے اسے واپس لیں گے اور لینے والے عرب بھی نہیں ہوں گے، یعنی خراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گی۔ ناظرین، ایلیا کے علاقے کے بارے میں تو ہم نے جان لیا کہ یروشلم کے علاقے کو کہتے ہیں، لیکن اب جانتے ہیں کہ یہ خراسان کیا ہے۔ دراصل خراسان ایک بہت بڑے علاقے کو کہا جاتا تھا جس میں کچھ حصہ پاکستان کا بھی شامل ہے، جبکہ کچھ حصہ ایران کا بھی اس میں شامل ہے، اور جان لیجئے کہ ایران کے اس حصے کو اب بھی خراسان ہی کہا جاتا ہے۔ یعنی خراسان ایران کا ایک چھوٹا سا صوبہ ہے اور پاکستان میں خاص طور پر جو علاقہ مالاکنڈ ایجنسی کہلاتا ہے، اس سے اوپر کا جتنا علاقہ ہے اور جو واہ خان کی ایک پٹی آتی ہے جو کہ افغانستان سے آتی ہے اور جا کر چائنا سے مل جاتی ہے، تو مالاکنڈ کا درہ اور پہاڑ ہے وہ بھی خراسان کا ایک علاقہ ہے، اور اس کے علاوہ افغانستان کا 2/3 حصہ بھی خراسان میں شامل ہے، جس میں افغانستان کا مغربی حصہ شامل نہیں ہے کیونکہ وہ سیستان کہلاتا ہے، یعنی یہ خراسان نہیں ہے۔ لیکن جو بھی سوویت یونین کی تحریک کے بعد کرد ممالک آزاد ہوئے ہیں وہ سب گریٹ خراسان یعنی بزرگ خراسان کہلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے یہودیوں کے غاصبانہ قبضے سے فلسطین کو اور یروشلم کو آزاد کروائے اور غیب سے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔